سدھیر کا شمار پاکستان کے نامور ترین اور مقبول فلمی اداکاروں میں ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف اچھے اداکار تھے بلکہ فلموں کی پروڈکشن اور ڈائریکشن جیسے رموز میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہیں پاکستان کا پہلا ایکشن ہیرو ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ اپنے کرداروں میں ہمت، شجاعت اور جوان مردی کا پیکر دکھائی دیتے تھے۔ وہ 25 جنوری 1921 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 75 برس کی عمر میں 19 جنوری 1997 کو لاہور میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام شاہ زمان خان افریدی تھا، مگر ایک زمانہ انہیں لالا سدھیر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ انہوں نے 4 دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کیا۔ اگرچہ ان کے آباء و اجداد پشتون تھے، مگر سدھیر نے زیادہ تر اپنی زندگی کے دن لاہور میں گزارے۔ 1947 میں انہوں نے فلمی کیریئر کا آغاز بھارتی فلم فرض سے کیا۔ اس کے بعد وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور یہاں فلموں میں کام جاری رکھا۔ 1949 میں ان کی پاکستان میں پہلی سپر ہٹ فلم حج کولے تھی۔ 1952 میں انہوں نے ایک اور سپر ہٹ فلم دوپٹہ میں کام کیا اور سسی سدھیر کی وہ فلم تھی جو 1954 میں ریلیز ہوئی۔ اسے پہلی گولڈن جوبلی اردو فلم ہونے کا اعزاز ملا۔ دلا بٹی 1956، ماہی منڈا 1956 اور یکے والی 1957 سدھیر کی وہ یادگار پنجابی فلمیں ہیں جنہوں نے باکس آفس اور اپنے دور میں کمائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یکے والی کو پنجابی کی پہلی بلاک بسٹر فلم بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ سدھیر کی وجہ شہرت اور فلموں میں ان کے ایکشن سے بھرپور کردار تھے، مگر سدھیر اتنے ورسٹائل اداکار تھے کہ 1956 میں ریلیز ہونے والی فلم ہاتم تائی میں انہوں نے ہاتم کا منفرد کردار نبھا کر بھی زبردست داد حاصل کی۔ 1958 میں انہوں نے فلم انارکلی میں شہزادہ سلیم کا مشہور کردار نبھایا اور کہیں نہیں لگا کہ ایکشن فلموں کا شہزادہ ایسے رومانوی کردار بھی نبھا سکتا ہے۔ 1956 کی ریلیز ہونے والی فلم مرزا صاحبہ میں سدھیر کا ادا کیا گیا مرزا جٹ کا رول بھی ناقابل فراموش ہے۔ 1955 میں ریلیز ہونے والی ایک اور رومانوی فلم سوہنی میں سدھیر نے مہیوال کا کردار بھی بڑی خوبی سے ادا کیا اور ثابت کر دیا کہ ان پر کسی مخصوص کردار کی چاپ لگانے والے الزام تراش ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ سدھیر کے ورسٹائل ہونے کا ثبوت چاہیے تو آپ 1961 میں ریلیز ہونے والی فلم مرزا غالب دیکھ لیں، جس میں سدھیر نے غالب بن کر فلم بینوں کو ہی نہیں بڑے بڑے فلمی نقادوں کو بھی چونکا دیا۔ ان کی یادگار فلموں میں نوراں، جھومر، گل بکاولی بھی قابل ذکر فلمیں شمار ہوتی ہے۔ پھر 1959 میں ریلیز ہونے والی پنجابی زبان کی مرکت الآرا فلم کرتار سنگھ بھی سدھیر کے فلمی کیریئر میں ایک شاندار کارنامہ تصور کی جاتی ہے۔ 1961 میں انہوں نے جب خان، 1964 میں فرنگی جیسی کامیاب ترین فلمیں بھی لالا سدھیر کے کریڈٹ پر ہے اور وہ یہ ثابت کرتے رہے کہ لگاتار سپر ہٹ فلمیں دینا اور ہر سال خود کو کامیاب ترین ہیرو ثابت کرنا قدرت نے ان کے نصیب میں لکھا ہے۔ فرنگی اس جدوجہد پر مبنی فلم تھی جو انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے کی گئی۔ 1965 میں ریلیز ہونے والی سدھیر کی ایک فلم جیدار بھی، جسے پاکستان میں پلیٹینیم جوبلی کرنے والی پہلی فلم کا اعزاز ملا۔ پھر 1970 میں سدھیر صاحب کی ایک اور فلم نے پلیٹینیم جوبلی کی اور وہ فلم تھی ماں پتر۔ سدھیر صاحب کا یہ کمال تھا کہ وہ ڈپلیکیٹ یا اسٹنٹ مین کا سہارا نہیں لیا کرتے تھے۔ فلموں میں مشکل سے مشکل سین بھی خود عکس بند کروانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر آپ 1960 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم ساحل دیکھیے تو اس میں شیر کے ساتھ لڑائی کا ایک منظر ہے جو بالکل اصلی ہے اور اس میں سدھیر خونخوار شیر کے ساتھ پنج آزمائی کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر سدھیر کی مارکت الآرا فلم کو یاد کیا جائے تو 1978 میں ریلیز ہونے والی فلم دشمن کی تلاش کو بھی نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ سدھیر کی 4 شادیاں ہوئی جن میں شمی اور زیبا کے ساتھ ہونے والی شادیاں لو میرج تھی، جبکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے خاندان میں 2 شادیاں کی جو دونوں ارینج میرج تھی لیکن کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ ان کے 2 صاحبزادوں میر زمان اور نادر زمان نے بھی اداکاری کی، جبکہ شمی سے ہونے والے ان کے ایک بیٹے سکندر زمان کی شادی نور جہاں کی پوتی فاطمہ سے ہوئی۔ جن دنوں سدھیر ہمارے پیارے ملک پاکستان میں اداکاری کیا کرتے تھے، ان دنوں شاہ زمان خان افریدی المعروف اداکار سدھیر جیسا کوئی اور اداکار ہالی ووڈ یا بالی ووڈ میں نہیں تھا۔ لیکن یہاں میں اگر یہ دعویٰ بھی کروں کہ آج 2023 میں بھی اداکار سدھیر جیسا کوئی اور اداکار سامنے نہیں آ سکا ہے تو بے جان نہ ہوگا، کیونکہ ساری دنیا میں فلمیں بننے اور بنانے کا رواج ہے۔ اداکار سدھیر 20ویں صدی کے آخری 50 برسوں میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ فلمی دنیا پر چھائے رہے، بلکہ ان کی فلمیں پاکستان سے باہر بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑا کرتی تھی۔ سدھیر کی فلم باغی نے نہ صرف چین میں زبردست کامیابی حاصل کی بلکہ دنیا کے کئی اور ممالک میں بھی لالا سدھیر کی فلم باغی نے نام روشن کیا، بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری اور اداکار سدھیر کا بھی نام روشن کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی فنکاروں کی صف میں شامل کرا دیا۔ اس طرح اگر ہم اداکار سدھیر کی شخصیت کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ لالا سدھیر میں بے شمار خوبیاں تھیں جو ان دنوں لالا سدھیر کو انتہائی ممتاز مقام دلاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ فلمی دنیا کے چھوٹے سے عام کارکن سے لے کر بڑے ہدایتکاروں اور فلم سازوں کے سب ہی شاہ زمان خان افریدی کو لالا سدھیر ہی کے لقب سے پکارا کرتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کے تمام ہم اثر فنکار بھی خواہ چھوٹے ہو یا بڑے سب ہی ان کو لالا سدھیر ہی کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ لیکن فلمی ہیروئنیں انہیں لالا سدھیر نہیں کہتی تھی بلکہ وہ انہیں خان صاحب اور سدھیر صاحب کہا
کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لیلا سدھیر اپنی جوانی میں انتہائی حسین اور خوبصورت اور وجیح شکل و صورت کے مالک تھے۔ بہت سی اس وقت کی نوجوان مصروف ترین خوبصورت ہیروئنیں ان سے متاثر دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے اداکار سدھیر نے ایک نہیں کئی شادیاں بھی کی، جن میں اس وقت کی ممتاز اداکارہ زیبا بیگم بھی شامل ہے۔ اداکار سدھیر دراصل صرف اداکار نہیں تھے بلکہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، اور ان کی زندگی میں فلمی دنیا میں جوڑ توڑ یا توڑ پھوڑ بالکل نہ تھی، اور فلمی دنیا ایک کمبا ایک خاندان بلکہ ایک جسم کی مانند تھے، اور اداکار سدھیر فلمی دنیا میں انتہائی معزز اور محترم مقام رکھا کرتے تھے۔ لالا بڑے بھائی کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ 70 کی دہائی میں جب وہ جوان تھے تو آپ یقین کریں کہ ان دنوں کوئی فلمی مداح یا یہ سننے کی تاب نہ رکھتا تھا کہ کوئی سدھیر کی شان میں کوئی کمی کرے یا گستاخی کرے۔ میرپور ماتیلو کا ریلوے اسٹیشن بہت اونچا تھا، زمینی سطح سے وہاں پر ہم اس دور کے نوجوان فلموں کی جھوٹی اداکاری کیا کرتے تھے، جس میں ہمارے ساتھ کئی دوست شامل ہوتے۔ ان میں سے ایک دوست خالد سردار بھی ہے جو آج کل بلدیہ میرپور ماتیلو کا وائس چیئرمین ہے۔ اکثر مظہر شاہ ساون کا کردار ادا کرنا ہوتا اور میں سدھیر بن جایا کرتا تھا۔ مظہر شاہ اور ساون ہمارے فلمی دنیا کے بہت بڑے ولن تھے۔ مظہر شاہ اور ساون کی اداکاری بھی سدھیر کے ساتھ خوب جچتی تھی، اور ولن اداکاری میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ یوں ہم وہاں ریلوے اسٹیشن پر جھوٹ موٹ کے فلمی سین کرتے تھے۔ لالا سدھیر کے ساتھ نہ صرف پاکستان کے تمام اداکاروں نے کام کیا ہے بلکہ لالا سدھیر کے ساتھ پاکستان کی ان دنوں کی مصروف، منفرد، ممتاز اور حسین اداکاراؤں نے بھی کام کیا ہے۔ ہر فلمی اداکارہ لالا سدھیر کے ساتھ کام کرنے پر فخر کیا کرتی تھی اور سدھیر کے ساتھ کام کرنے کو اعزاز سمجھتی تھی۔ ان اداکاروں میں ان دنوں لالی ووڈ کی تقریباً تمام خوب اور حسین ترین اداکاراؤں نے سدھیر کے ساتھ جم کر کام کیا، اور یوں لگتا تھا کہ ہر اداکارہ سدھیر کے ساتھ بہترین جوڑی اور خوب جچتی ہے، اور یہی آج کی ممتاز اور کامیاب جوڑی ہے۔ ان اداکاروں میں سدیہ خانم، نیّر سلطانہ، شیرین، سلونی، نیلو، فردوس، رخسانہ، شمی، زیبا، ممتاز، مسرت نذیر، سورن لتا، نغمہ جیسی عظیم اداکاریں شامل ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ہر اداکارہ کے ساتھ سدھیر کی کوئی نہ کوئی فلم کامیابی کی انتہائی بلندیوں پر دکھائی دیتی ہے، اور آپ یوں محسوس کریں گے جیسے قدرت نے ان دونوں کو اس کردار کے لیے تخلیق کیا تھا۔ لالا سدھیر کی وجہ سے بہت سی اداکاروں کے سوئے ہوئے نصیب جاگ گئے، اور وہ مصروف ہی نہیں پھر مصروف ترین اداکارہ بن گئی۔ جب بھی ملک اور قوم پر برا وقت آیا، لالا سدھیر اداکاروں کو لے کر خدمت خلق جیسی خدمت کے لیے فوراً میدان عمل میں کود پڑتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ایک بار بہت شدید قسم کا سیلاب آیا تھا، تو لالا سدھیر نے تمام اداکاروں کے ساتھ مل کر سیلاب زدگان کے لیے چندہ اکٹھا کیا، اور جب بھی ملک اور قوم پر کھڑا وقت آیا تو لالا سدھیر ملک اور قوم کی خدمت کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں کود پڑتے تھے۔ لالا سدھیر کو کئی لحاظ سے لالی ووڈ میں ممتاز حیثیت حاصل ہے، مگر ان میں ایک یہ بھی ممتاز حیثیت لالا سدھیر کو حاصل رہی کہ یہ میڈیا میں ان رہنے کی نہ کبھی کوشش کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو عام طور پر انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ لالا سدھیر ایک ایسا اداکار ہے جس پر لکھنے کے لیے ایک ضخیم کتاب چاہیے، کیونکہ ان کے ہر روپ کی ایک علیحدہ داستان ہے۔ بالی ووڈ نے انہیں اپنی فلموں میں کام کرنے کی آفر بھی کی، مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے اندر پاکستانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میڈیا سے دور رہتے تھے، جبکہ تمام اداکار کل بھی اور آج بھی میڈیا میں ان رہنے کے لیے الٹی سلٹی حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر یہ میڈیا سے دور رہتے تھے۔ لالا سدھیر عام زندگی میں بھی فلموں کے کرداروں کی طرح غیرت مند جیدار کی طرح زندہ رہے۔ لالا سدھیر نے کبھی یہ کوشش نہ کی کہ یہ کسی اور ملک میں جا کر اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، بلکہ اس کے برعکس لالا سدھیر کی ساری زندگی اسی نقطہ پر سفر کرتی دکھائی دیتی ہے کہ جینا، مرنا اور کام کرنا صرف اور صرف پاکستان کے لیے مقصود تھا۔